آج ہم تاریخ کے ایک ایسے طوفانی باب کی بات کریں گے جو ایک قدیم پیشین گوئی سے شروع ہوتا ہے، علم و حکمت کے ایک سنہرے دور سے گزرتا ہے اور پھر ایک ایسی تباہی پر ختم ہوتا ہے جس نے دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ تو آئیے اس داستان کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ یہ ساری کہانی آپ سوچیں شروع ہوتی ہے ایک پر اسرار پیشین گوئی سے۔ ایک حدیث میں یہ بیان ملتا ہے کہ قیامت سے پہلے مسلمانوں کی جنگ ایک ایسی قوم سے ہوگی جن کے چہرے ڈھال کی طرح چوڑے اور سرخ ہوں گے، آنکھیں چھوٹی ہوں گی اور وہ بالوں کے بنے جوتے پہنیں گے۔ صدیوں تک مسلمان یہ سوچتے رہے کہ آخر یہ کون لوگ ہوں گے۔ تو آج کے اس تجزیے میں ہم اس تاریخی سفر کے 6 اہم مراحل سے گزریں گے۔ پیشین گوئی سے شروع کر کے اسلامی سنہرے دور کو دیکھیں گے، پھر تقسیم اور صلیبی جنگوں سے ہوتے ہوئے منگول طوفان تک پہنچیں گے اور آخر میں دیکھیں گے کہ اس تباہی کے بعد کیا حیران کن انجام ہوا۔ تو آئیے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں۔ جب اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا تب یہ پیشین گوئی ایک اندیکھے مستقبل کی خبر دے رہی تھی، ایک ایسی حقیقت جو ابھی پردے میں تھی لیکن آنے والے وقت میں ایک طوفان بن کر سامنے آنے والی تھی۔ اچھا، اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا۔ خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ کا دور تھا جو خالصتاً عرب قوم پرستی پر مبنی تھا۔ اسی کے رد عمل میں عباسیوں نے ایک انقلاب برپا کیا اور ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جس میں سب شامل تھے۔ اب قابلیت کی بنیاد قومیت نہیں رہی تھی اور فارسیوں، ترکوں اور دوسری قوموں کے لیے بھی حکومت کے دروازے کھل گئے، جس نے علم اور ثقافت کے ایک بالکل نئے دور کا آغاز کیا۔ اور اسی عباسی خلافت کے سائے میں اسلامی تہذیب اپنے عروج پر پہنچی، اور اس کا دل تھا بغداد، جو صرف ایک شہر نہیں بلکہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا علمی، ثقافتی اور معاشی مرکز تھا۔ یہاں کی سڑکوں پر ہر رنگ و نسل کے لوگ علم کی تلاش میں آتے تھے۔ اس سنہرے دور کا سورج تھا بغداد کا بیت الحکمت۔ اب یہ کوئی عام لائبریری نہیں تھی بلکہ ایک ایسی زبردست یونیورسٹی تھی جہاں یونانی فلسفے، ہندوستانی ریاضی اور فارسی ادب یعنی دنیا بھر کے علوم کو عربی میں ترجمہ کیا جاتا تھا۔ یہاں بڑے بڑے مفکر اور سائنسدان اکٹھے ہوتے اور علم کے نئے راستے کھولتے۔ یہاں کی کامیابیاں آج بھی دنیا کو متاثر کرتی ہیں۔ الخوارزمی نے الجبر کے اصول بنائے جس کے بغیر آج کمپیوٹر سائنس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ادب میں الف لیلہ و لیلہ جیسی کہانیاں لکھی گئیں اور پہلی بار سائنسی تحقیق کو حکومت کی سرپرستی حاصل ہوئی۔ مطلب اس دور نے انسانی علم کو صدیوں آگے پہنچا دیا تھا۔ لیکن کہتے ہیں ہر کمال کو زوال ہے۔ عباسی سلطنت جتنی تیزی سے بلند ہوئی تھی اس کے اندر کمزوری کے آثار بھی اتنی ہی تیزی سے نمایاں ہونے لگے۔ تو ہوا یہ کہ زوال کا آغاز اندر سے ہی ہوا۔ عباسی خلیفاؤں نے اپنی حفاظت کے لیے ترک غلاموں کی ایک فوج بنائی جو سلجوق کہلائے۔ دھیرے دھیرے یہ فوج اتنی طاقتور ہو گئی کہ اصل حکمران وہی بن بیٹھے اور خلیفہ کی حیثیت صرف ایک نمائشی سربراہ کی رہ گئی۔ سلطنت ٹوٹ کر چھوٹی چھوٹی خود مختار ریاستوں میں بٹ گئی جو آپس میں ہی لڑتی رہتی تھیں۔ مسلمانوں کی اسی اندرونی پھوٹ نے باہر کے دشمنوں کو موقع دے دیا۔ یورپ سے آنے والی صلیبی فوجوں نے سن 1099 میں مسلمانوں کے مقدس شہر یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ 450 سال میں یہ پہلی بار تھا کہ قبلہ اول مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ اور پھر تاریخ کے سٹیج پر 2 ایسی شخصیتیں آتی ہیں جن کی زندگیاں ہزاروں میل دور لیکن ایک ہی وقت میں چل رہی تھیں۔ ایک کا مقدر مسلمانوں کو جوڑنا تھا اور دوسرا ایک ایسی طاقت کو اکٹھا کر رہا تھا جو سب کچھ تباہ کرنے والی تھی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی اور چنگیز خان کی پیدائش میں صرف چند سال کا فرق تھا۔ ایک نے بکھری ہوئی مسلم ریاستوں کو جوڑ کر عظمت کی داستان لکھی اور دوسرے نے تاریخ کے سب سے بڑے فاتح کے طور پر دنیا کو اپنے قدموں تلے رون ڈالا۔ صلاح الدین صرف ایک جنگجو نہیں تھے بلکہ ایک عظیم لیڈر تھے۔ انہوں نے اپنی سمجھداری، انصاف اور بہادری سے مسلمانوں کو ایک جھنڈے تلے جمع کیا۔ ان کی شخصیت کا اثر ایسا تھا کہ دشمن بھی ان کی عزت کرتے تھے، اور آخرکار انہوں نے یروشلم کو صلیبیوں سے واپس لے کر تاریخ میں اپنا نام ہمیشہ کے لیے لکھوا لیا۔ اور ٹھیک اسی وقت جب صلاح الدین مسلمانوں کو جوڑ رہے تھے، مشرق کے میدانوں میں ایک طوفان تیار ہو رہا تھا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ صدیوں پرانی پیشین گوئی سچ ہو جائے۔ وہ سرخ چہروں اور چھوٹی آنکھوں والے لوگ آ پہنچے تھے۔ دیکھیں، چنگیز خان کا اصل میں مسلم دنیا سے لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس نے تو تجارت کے لیے اپنے سفیر خوارزم شاہ کے دربار میں بھیجے تھے، لیکن غرور میں ڈوبے بادشاہ نے ان سفیروں کو قتل کروا دیا۔ یہ ایک ایسی غلطی تھی جسے چنگیز خان کبھی معاف نہیں کر سکتا تھا۔ بس اس ایک غلطی نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ بخارا شہر فتح کرنے کے بعد چنگیز خان جامع مسجد کے منبر پر چڑھا
और वहां जमा मुसलमानों से ये तारीखी अल्फाज कहे। ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये उस नफसियाती जंग का हिस्सा था जिसने शहरों के शहर बगैर लड़े ही फतेह करवा दिए। अब ये जो नंबर्स है ना, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये एक पूरी तहजीब की तबाही की दास्तान है। सोचें जरा, खारज़म की सल्तनत जिसकी आबादी 20 लाख थी, वहां सिर्फ 2 लाख लोग जिंदा बचे। 90% आबादी का खात्मा। इसका मतलब था कि शहर के शहर मिट गए, खानदान खत्म हो गए और सदियों का इल्म और हुनर हमेशा के लिए दफन हो गया। और फिर आता है तारीख का वो स्याह तरीन साल 1258। इस साल चंगेज खान का पोता हलाकू खान अपनी बेरहम फौज के साथ 500 साल से कायम इस्लामी तहजीब के मरकज बगदाद की दीवारों तक पहुंच गया। बगदाद का गिरना सिर्फ एक शहर का गिरना नहीं था, ये एक पूरे दौर का खात्मा था। हलाकू खान ने खलीफा को कत्ल किया और शहर को तहस नहस कर दिया। तारीख की किताबें लिखती हैं कि दरियाए दिजला का पानी पहले लाखों इंसानों के खून से सुर्ख रहा और फिर जब बैतुल हुकमत की नायाब किताबें दरिया में फेंकी गईं तो उनकी स्याही से कई हफ्तों तक काला रहा। जब लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, तो तारीख ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। इस तबाही की राख से एक गैर मुतवक्का मिरास ने जन्म लिया। ऐन जालूद के मैदान में मिस्र के ममलूकों ने तारीख रकम की। ये ममलूक वो गुलाम जंगजू थे जो खुद सुल्तान बन गए थे। उन्होंने मंगोलों की नाकाबिल शिकस्त फौज को पहली बार खुली शिकस्त दी और उनके तूफान को वहीं रोक दिया। इस एक जंग ने इस्लाम के बाकी मराकज़ मिस्र और हिजाज को बचा लिया। और फिर जो हुआ वो शायद तारीख का सबसे बड़ा अजूबा है। वक्त के साथ साथ यही मंगोल फातेह मफ्तूहीन के मज़हब और सकाफत में ढल गए। हिलाकू खान की औलाद ने मंगोल नामों की जगह मोहम्मद और तैमूर जैसे नाम अपना लिए और इस्लाम कबूल कर लिया। और आखिर में इसी चंगेज़ खान की नस्ल से ज़हीरुद्दीन बाबर ने हिंदुस्तान में अजीम मुग़ल सल्तनत की बुनियाद रखी, जिसने ताजमहल जैसे शाहकार बनाए। ये सब हमें एक आखिरी और गहरे सवाल की तरफ ले जाता है। चंगेज़ खान और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु दोनों ने तारीख़ की वसी तरीन सल्तनतें कायम की, लेकिन एक की मिरास खौफ और तबाही है जबकि दूसरे की मिरास इंसाफ और बेहतरीन तर्ज हुकूमत है। फ़र्क तलवार की ताकत का नहीं बल्कि उस असूल का है जिसके लिए वो तलवार उठाई गई। तारीख़ हमें यही बताती है कि सल्तनतें फ़तह से नहीं बल्कि अदलो किरदार से ज़िंदा रहती हैं।